بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ رمضان المبارک کی 29 تاریخ ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 5 سال اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 4 سال 2 ماہ کی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چکی پیس کر فارغ ہوتی ہیں۔ آپ نے جائے نماز بچھائی تو حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ اوپر لیٹ گئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اٹھنے کا کہا۔ دونوں شہزادے کھیلنے لگے اور یوں کہنے لگے، امی جان کل صبح عید ہو جائے گی، عید کے روز لوگوں کے بچے نئے کپڑے پہنیں گے، ہمیں بھی نئے کپڑے بنوا کے دیں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا دل ہل گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر فرمایا، ابھی مجھے نماز پڑھنے دو، کل تمہیں میں نئے کپڑے منگوا دوں گی۔ ننھے شہزادے کہنے لگے، امی جان کل تو عید ہے، کپڑے اگر کل آئیں گے تو سلیں گے کیسے؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، فکر نہ کرو میرے چاند، درزی تمہارے سلے سلائے کپڑے لے کر آئے گا۔ اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ نماز کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے دربار خداوندی میں ہاتھ اٹھا دیے اور یوں عرض کی، اے کائنات کے مالک، تو سب کچھ جانتا ہے، تیری کنیز نے بچوں سے صرف اس لیے وعدہ کر لیا ہے کہ ان کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ میرے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ فاطمہ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یا اللہ میرے اٹھے ہوئی ہاتھوں کی لاج رکھ لینا۔ یا رب العالمین، میں نے تیری رحمت کے سہارے اپنے بچوں سے نئے کپڑوں کے آنے کا وعدہ کر لیا ہے۔ یا اللہ میرے اس وعدے کو پورا فرما۔ پھر اس کے بعد افطاری کا وقت ہو جاتا ہے اور عید کا چاند طلوع ہو گیا۔ مدینہ منورہ میں منادی ہو رہی تھی کہ صبح کو عید الفطر ہوگی اور تمام لوگ عید کے آنے کی خوشی میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ بچے ابھی سے عید کی تیاریاں کر رہے تھے۔ رات کو سوتے وقت بی بی فاطمہ الزہرا کے شہزادوں نے پھر اپنا وعدہ اپنی امی جان کو یاد دلایا۔ خاتون جنت نے ساری رات شب بیداری کی اور نوافل ادا کیے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہا دعا مانگ رہی تھیں۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے آئے تو بڑے شہزادے حضرت امام حسن علیہ السلام نے کہا، مجھے سبز رنگ پسند ہے، اور ننھے شہزادے امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ مجھے لال رنگ پسند ہے۔ تو خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اپنے درزی کو کہو کہ تمہاری پسند کے رنگ لے کر آئے گا۔ وہ دونوں جنت کے شہزادے، جنت کے سردار، اپنی پسند کے رنگ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بتاتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جاتے ہیں اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے پسند کے رنگ کے کپڑے لے کر آتے ہیں۔ جنت کے سبز رنگ کے کپڑے حضرت امام حسن علیہ السلام کو دیتے ہیں اور لال رنگ کے کپڑے حضرت امام حسین علیہ السلام کو دیتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے سجدہ شکر ادا فرما کر برگاہ خداوندی میں عرض کی کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اے اللہ تو نے فاطمہ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لی۔ اور سورج طلوع ہوا تو امام حسن اور حسین علیہ السلام کے لباس بہت ہی خوبصورت اور قیمتی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بچوں کو عید کے کپڑے پہنا رہی تھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے نئے جوڑے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے فاطمہ بیٹی، یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے دونوں شہزادوں سے نئے کپڑوں کا وعدہ کر لیا تھا، اللہ پاک نے میرے وعدے کی لاج رکھ لی ہے اور اللہ تعالیٰ نے میرا وعدہ پورا فرما دیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ یہ جوڑے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت سے لائے تھے۔ پھر دونوں شہزادے اپنے اپنے جنتی لباس پہن کر عید کی نماز ادا کرنے جاتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد دونوں شہزادے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر چلے جاتے ہیں اور اپنے نانا جان سے گلے مل کر عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نانا جان، سب بچے اپنی اپنی سواریوں پر گھوم رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی سواری ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے شہزادوں، میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ، میں تمہاری سواری بنتا ہوں۔ اللہ کے محبوب اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں، جنت کے سردار حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیتے ہیں اور مدینہ شریف کی گلیوں میں گھومنے لگتے ہیں۔
لوگ دیکھتے ہیں اور نظر جھکا کر سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دائیں کندھے پر حضرت حسن علیہ السلام اور بائیں کندھے پر حضرت حسین علیہ السلام کو سوار کیا ہوا ہے۔ ان پاک ہستیوں کو دیکھ کر ایک صحابی کہنے لگے، اے پیارے شہزادو، تمہاری سواری کتنی پیاری ہے، کتنی عظیم ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ سوار بھی تو کتنے پیارے ہیں؟ سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تو امام حسین علیہ السلام آپ کی کمر مبارک پر سوار ہو جاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدوں کو طویل کر دیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سجدہ کیوں لمبا کر دیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر میرا بیٹا سوار تھا، اس لیے جلدی اٹھنا اچھا نہ لگا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا لے کر آئیں۔ اس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کی تعریف کی اور فرمایا، میرے چچا زاد بھائی علی رضی اللہ تعالی عنہ اور میرے دونوں بچوں حسن اور حسین کو بھی بلاؤ تاکہ ہم سب مل کر کھانا کھائیں۔ اور کچھ دیر بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا امام حسن اور امام حسین کا ہاتھ تھامے ہوئے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ہر طرح کی برائی سے دور رکھے اور جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے ویسا ہی پاک و پاکیزہ رکھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ایک چادر لے آؤ۔ یہ ایک بڑی چادر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے دائیں طرف، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بائیں طرف اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو زانوں پر بٹھایا اور کہا کہ اب یہ ان سب پر ڈال دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سیدھا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر 3 بار فرمایا کہ اے اللہ، یہ میرے اہل بیت اور میرا خاندان ہے، جیسا کہ اے اللہ تو نے وعدہ کیا ہے، ان سے ہر طرح کی برائی کو دور رکھ اور انہیں پاک رکھ۔ میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا جو ان کے ساتھ جنگ کرے، اور ان سے میری صلح ہے جو ان سے صلح رکھے، اور دشمن ہوں ان کا جو ان سے عداوت رکھے۔ جس نے انہیں تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا، اور جس نے مجھے تنگ کیا اس نے اللہ کو تنگ کیا، اور جس نے اللہ کو تنگ کیا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے مواخذہ کرے گا۔ پیارے ناظرین، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی سردار ہیں، اور سب سے پہلے خاتون جو جنت میں جائیں گی وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام خواتین کی جنت کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ ہے اہل بیت کی شان، اور یہ ہے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی شان۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو سنت محمدی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین۔